علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایس ایس سلطان بلڈر. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار. آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم، آپ دیکھ اگر آپ کی پالیٹکس بھی صحیح ہو جائے اس کے بیونڈ آپ کو کام کرنے ہیں، آپ کو فیصلے لینے ہیں، آپ کو مشکل فیصلے لینے ہیں. پرائیویٹائزیشن کا فیصلہ ہوا، دیگر فیصلے ہوئے، لیکن آپ یہ بات دیکھیں کہ کوئی چیز نہیں ہوتی اس حکومت کے اندر. آپ مطلب حکمرانی سے مراد یہ کہ مطلب اس حکومت کی بات نہیں کر رہا، اکراس دا بورڈ بات کر رہا ہوں. اوور دا ایئرز ہم کوئی چیز نہیں کر پاتے. آپ دیکھیں، آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں، ہم سینسس صحیح نہیں کر پاتے. یہاں پہ اس پہ بحث بھی ہے کہ سینسس کتنے ہوئے ہیں. اگر یہ نیا والا سینسس ٹھیک ہے اور پچھلا سینسس ٹھیک تھا تو ہمارے یہاں 90 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں، جو کلیئرلی نہیں ہے، لیکن 65 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں جن کے لیے ہم کلاس روم نہیں بنا پا رہے. اگر آپ کا آدھا ملک جاہل رہے گا تو آپ جو بھی مرضی کر لیں، جتنی اسٹیبلٹی لے آئیں، ہر جگہ پہ آپ آگے نہیں بڑھیں گے. تو بہت سارے بیسکس کام کرنے ہیں. اسی لیے مصطفیٰ اور میں اور جو ری امیجننگ پاکستان پہ ہم لوگ بات کرتے تھے کہ یار سب بیٹھ کے آپس میں طے کرو کہ اس کو کس طرح ملک کو لے کر چلنا ہے، کیونکہ سب ہمارا سب کا ملک ہے، اس کو آگے لے کے چلنا ہے. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ اس کے اندر اسٹیبلٹی لے کے آنی پڑے گی، لیکن صرف اسٹیبلٹی سے کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ پرسوں جو ہے وہ ہالینڈ کے اندر گورنمنٹ ٹوٹ گئی. وہاں پہ بھی امریکہ نے رجیم چینج کنسپریسی کری اور حکومت کو گروا دیا اور نئی حکومت آئی. لیکن وہاں پہ مارا ماری نہیں ہو رہی ہے. وہاں پہ جو بھی پرائم منسٹر تھا وہ گھر چلا گیا، نیا پرائم منسٹر الیکٹ ہوگا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ویسے میں آپ کی تھیوری اگر مان لوں کہ اگر امریکہ آپ کی حکومت گرائے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں خاموشی سے گھر چلے جائیں. نہیں، امریکہ اگر آپ کی حکومت گرائے تو خاموشی سے گھر چلے جاؤ، لیکن اگر امریکہ نہیں گرائے تو بھی امریکہ کے اوپر الزام لگا کے باتیں کرو. یہ بات بھی کر دینا ساتھ. میں آپ سے پورا، آپ نے کہا نا کہ امریکہ نے رجیم چینج کی، میں نے تو کچھ نہیں کہا. نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں ہالینڈ میں گرائی ہے. ہالینڈ میں دیکھیں، انگلینڈ کے اندر 2 پرائم منسٹر امریکہ نے فارغ کروائے پچھلے سمر، جب ہمارے یہاں ایک پرائم منسٹر فارغ ہوا. ہالینڈ کے اندر ابھی ایک امریکہ نے رجیم چینج کنسپریسی کری ہے. تو مطلب یہ رجیم چینج کنسپریسی امریکہ بہت ممالک میں کراتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لیکن پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، دیگر ایکٹرز نہیں آئے، پولیٹکس کو چلنے دینا چاہیے. آئی تھنک مصطفیٰ کی بات درست ہے کہ پالیٹکس کو چلنے دینا چاہیے. کیا ملک میں ہمارے پالیٹکس چل رہی ہے کہ نہیں؟ یہ بھی جواب دے دینا. مشکل سوال اپنے ملک میں اس وقت مصطفیٰ سے پوچھ لیجیے سر. اچھا ایک سیکنڈ. وہ کہتا ہے مشکل سوال میرے سے مت پوچھا کرو، میں ایک حد تک سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں، ایک حد سے آگے میں سوالوں کا جواب دے. پالیٹکس اب نہیں چل رہی نا. اب کس طرح نہیں چل رہی؟ پچھلے ان 3 سالوں میں کوئی ایسی جماعت ہے؟ اب ناراضگی کیا ہے؟ اپنے بندے اپنوں سے ناراض ہو رہے ہیں. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں میرے کو نہیں پوچھا، میں ناراض ہوں. میں مولانا صاحب کو بلا لیں. ایک اور بات کر رہا ہوں. سیاسی جماعتیں اپنا منشور لے کے میدان میں آتی کہ ہم نے لوگوں کی زندگیاں بدلنی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور ہم بالکل تیار ہیں. پچھلے 3 سالوں میں کوئی ایسی جماعت ہے جو حکومت میں نہیں رہی ہو؟ پی ٹی آئی بھی حکومت میں ہے، پیپلز پارٹی بھی حکومت میں ہے، مسلم لیگ نون بھی پاکستان کے علاوہ سب رہے. اور اب اس کے نتیجے میں ان کے اپنے مسائل تو حل ہو گئے. ابھی آپ نے پروگرام کا جو پچھلا پورا حصہ تھا وہ سارا ان کے اپنے مسائل کے متعلق تھا کہ عوام کے مسائل حل ہوئے. یعنی یہاں پر آپ جوائنٹ سیشنز دیکھتے ہیں، جوائنٹ سیشن ہوگا، ہماری سپیس انکروچ ہو رہی ہے، سپریم کورٹ نے غلط کر دی، جہاں پہ آپ کو اپنی ذات کی لڑائی نظر آ رہی ہے کہ یہ اس کو کھڑا نہ کر دیں، قاسم کا ابا کو کوئی ریلیف نہ مل جائے، ہم ان کے ساتھ لڑیں گے. ان کی آپس کی لڑائیاں بھی ہیں، معافی چاہتا ہوں. وہ جو ادارہ ہے وہ آپس میں بھی لڑ پڑا ہے. وہ چلو آئی ہوپ دے ڈونٹ ٹیک اٹ ٹو سیریسلی. اختلافات ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں، لوگ بینچوں سے اٹھ رہے ہیں. بٹ شاہد صاحب نے کہا کہ اگر یہاں پر سیاستدانوں سے آپ نے ٹیکس ان کی ریٹرنز کو دیکھنا شروع کر دیا ایگزیکٹلی تو انہوں نے کہا پارلیمنٹ ختم ہو جائے گی، پارلیمنٹ بچے گا کوئی نہیں، کیونکہ ٹیکس کوئی ادارہ اپنا کام ہی نہیں کر رہا. وہ کام نہیں کرنا چاہتے نا. کیوں کرے گا بھائی؟ وہ کیوں؟ دیکھیں نا، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ آج کا جو اوپننگ پروگرام تھا کہ انہوں نے اپنے کیس ختم کرانے ہیں، انہوں نے اپنی چیزیں ٹھیک کرنی ہے، انہوں نے ٹیکس نہیں دینے. سیاست کا اور اگر یہ کرنا شروع کیا تو پھر سب سے پہلے تو خود اپنے نیچے سیاست کا جو اس وقت مقصد رہ گیا ہے، سیاست کا جو نصب العین ہے کہ وہ اقتدار حاصل کرو پاور پالیٹکس کر کے. نظریات ان کی کوئی حیثیت نہیں، عوام کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں. ساز باز کرو، سازش کرو، اقتدار میں آ جاؤ اور پھر اس کے بعد وکٹمائزیشن کرو اپنے اپوننٹس کی اور تھوڑا بہت مال بھی کما لو. تو یہ سیاست کا نصب العین رہ گیا. عوام کی فلاح اس کا نصب العین نہیں رہ گیا. تو سیاست تو لوگوں سے ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے. پولیٹیکل پارٹیز کا آپ حال دیکھ لیں. کیا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کسی ڈیبیٹ کی گنجائش ہے؟ کیا وہاں پر کوئی گفگو ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی جماعت ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے نون ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں. اعتزاز احسن صاحب کی بنیادی رکنیت معطل کر دی گئی. کیوں؟ کیونکہ ہم سے اتفاق نہیں کرتے. لطیف کھوسا کی بنیادی رکنیت، یہ مفتاح اسماعیل کو اپنے دفتر چھوڑنے پڑ گئے. میں کسی بات کرتا مفتاح صاحب نہیں، ہی از ایز گڈ ایز ناٹ بینگ. وزیر اعظم صاحب نے بیان دے دیا کہ جس کو اسحاق ڈار صاحب کی پالیسی سے اختلاف ہے وہ پارٹی چھوڑ دے. کسی جمہوری جماعت میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنے فائنانس منسٹر کی پالیسی سے اختلاف نہیں کر سکتے، جو بنیادی چیز ہے.
اچھا میں نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ سمجھی ہیں تو آپ کی پالیسیوں سے اختلاف نہیں ہو سکتا, ورنہ مفتاح اسماعیل اگر فائنانس منسٹر ہے اس کی پالیسیوں سے اختلاف. بالکل یہی ہماری پالیٹکس. تو ہم نے دیکھیں نا اب ہم یہ جو الیکشنز کی بات کر رہے ہیں, اب اس الیکشنز کے نتیجے میں اگر ریزلٹس جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کو یا ایک دو جماعتوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے تو کیا اس ملک میں بحران ختم ہو جائے گا؟ جب آر ٹی ایس فیل ہوا تھا, اور وہ فیل ہوا تھا, وہ 13 میں بھی وہ ایک مخصوص مقصد کے لیے کیا گیا تھا تاکہ پی ٹی آئی کو حکومت دلائی ایک جائے. سسٹم تھا جو فیل ہو گیا تھا, لیکن کیا بحران ختم ہوا؟ ٹھیک. مفتاح صاحب آپ ایسے, میں سوال انہوں نے یاد کرایا تو میں پوچھتا ہوں, آپ نون میں ہیں یا نہیں ہیں یہ بتائیں. آپ کو تو کہا گیا اگر آپ اختلاف کرتے ہیں پالیسیوں سے تو چھوڑے پارٹی. سر میں نے عہدوں سے ریزائن کیا ہے. میں نون کا ووٹر اور سپورٹر تو ہوں, لیکن میں نے سارے عہدوں سے ریزائن کر لیا ہے. تو اب مطلب لیکن نون کے اندر کوئی ایسی وہ نہیں ہوتی کہ آپ بنتے ہیں تو آپ کو کوئی 100 روپے دے کے ممبرشپ ملتی ہے یا بنتی ہے. لیکن میں نے نون کے تمام عہدوں سے ریزائن کر دیا ہے. لیکن جو میں مصطفیٰ کی بات کو یہ آگے بڑھاؤں گا کہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ کے الیکشنز ہو جاتے ہیں اکتوبر نومبر میں, جب بھی آپ کی کانسٹیٹیوشنل ڈیٹ ہے اس کے حساب سے الیکشنز ہو جاتے ہیں, اگر تو کون پاور میں آئے گا؟ یہی لوگ پاور میں آئیں گے جو آج ہیں یا جو 2 سال پہلے تھے, 1.5 سال پہلے تھے. تو ان کے ساتھ آپ کو کیا اب تک اس ملک کے اندر شفقت ہو گئی ہے, اس ملک کے اندر کیا برکت ہو گئی ہے, اس ملک میں کیا ترقی ہوئی ہے؟ میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ہم وہی چیز کرتے رہیں گے تو چہرے بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور شاید چہرے بھی نہ بدلے جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم فنڈامنٹل اپنی پالیٹکس کو اور اپنی پالیسیز کو چینج نہیں کریں گے, آپ انہی چہروں پہ گھومتے رہیں گے تو یہی حال ہوگا کہ آپ بدستور دنیا کے ممالک سے پیچھے رہیں گے. لیکن مفتاح صاحب ہم اپنا سیاسی ڈی این اے نہیں بدلنا چاہتے نا, اصل رولا یہ ہے ہمارا ایک سیاسی ڈی این اے ہے. ہمارا ڈی این اے جو بھی مصطفیٰ نے بتایا کہ ہم نے پاور پالیٹکس کرنی ہے, ہمیں کسی طرح اقتدار لینا ہے, ہم نے یہ کر دینا ہے, ہم نے اپنے مفاد کی چیزیں کر دینی, میں نے اپنے کیس ختم کر دینے, میں نے قانون بدل دینا ہے. آپ ہی سے بات کر رہا ہوں, آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں. سو یہ جب تک کرتے رہیں گے, آپ جن چیزوں کی بات کر رہے ہیں حضور, وہ سیمینار کرنے سے تو تھوڑی ملک ٹھیک ہوتے ہیں. وہ ملک ٹھیک ہوتے ہیں جب آپ یہ فیصلہ کر لیں ہمیں ملک ٹھیک کرنا. میں گزارش یہ کرنا ہوں کہ دیکھیں 2008 میں جب پیپلز پارٹی آئی تھی ماشاء اللہ کے بعد, تو لوگوں کی کچھ امیدیں وابستہ تھیں کہ یار یہ آئے ہیں, جمہوریت آئی ہے, کچھ بہتری آئے گی. پھر جب 2013 کے اندر مسلم لیگ آئی تو بہت زیادہ لوگوں کی امیدیں وابستہ تھیں, پنجاب میں خاص طور پر, کہ میاں نواز شریف آ گئے ہیں تو اب پاکستان میں بڑی بہتری آئے گی. اس کے بعد جب 18 کے اندر عمران خان صاحب آئے تو پھر ایک یوتھ کے اندر بہت زیادہ ایک وباتی ایک فضا تھی کہ بھائی بہتری آئے گی, عمران خان آ گئے ہیں, نیا پاکستان آئے گا, یہ ہوگا. ہم نے ان تینوں پارٹیوں کو دیکھ لیا, ماشاءاللہ کو بھی دیکھ لیا اس صدی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تینوں پارٹیاں ملک ٹھیک نہیں کر سکتی؟ نہیں کر سکی نا, اس سیاست اور مارشل لاء نے تو کوئی بھی پارٹی ٹھیک نہیں کر سکتی. نہیں, آپ ادھر اس پارٹی میں آپ اس سیاست میں, اس سیٹ اپ کے اندر, اس پالیسی پیراڈائم میں آپ فرشتے بھی لے آئیں گے تو یہ صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ ریفارمز, فنڈامنٹل ریفارمز نہ کریں.